وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام کے ساتھ الودود الرؤوف، میں اور میری ساتھی زہرا نیئر قرآن کی طالب علم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور معاشرے کے جو حالات ہیں ان پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ جی زہرا، آج ہم انشاءاللہ جس نام پہ گفتگو کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے، وہ ہے الودود۔ اور الودود کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ کا جو اسم ہے نا، یہ قرآن میں 2 مرتبہ وارد ہوا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے محبت کرنے والا اور شدید محبت کرنے والا، اور اسی طرح اس میں ایک اور لفظ آتا ہے محبوب کے معنی میں بھی۔ اور سوچنے کی بات، میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہوگا، تو دل میں ایک آیت اللہ نے ڈالی اور میرے خیال میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مومنین کی صفات میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو لازمی سی بات ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تو دینے والا ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرے گا۔ اور اللہ کی محبت کن کے لیے ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے انسان کو اللہ کی بات ماننے والا ہونا چاہیے۔ مومن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے والا ہو۔ اللہ کی محبت کن کے لیے خاص ہے؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں انبیاء آ جاتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اپنی زندگی انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی بھی مشکل وقت میں اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت کا ایک ہمارے سامنے ثبوت آتا ہے کہ اللہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ان کے مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اس اسم کو، الودود کو، اپنی زندگی میں کیسے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب میں اس اسم کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، مگر وہ کون سے لوگ ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں شاید ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم پہنچ نہیں سکتے، یا ان کی صفات ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے پھر میں نے تھوڑا سا پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سی ایسی صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ قرآن میں سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خوف اور ڈر کے درمیان نہ بہت زیادہ محبت کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں، اور نہ ہی بہت زیادہ ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو مشکل حالات میں صبر اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں جمے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں، صحیح راستے پر جمے رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ لوگوں کی تلخ باتیں یا کوئی قسم کی تکلیف ہو اس کے اوپر جو ہے وہ حوصلے سے کام لیتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، طہارت اختیار کرتے ہیں۔ بالکل جی، طہارت اختیار کرنے والوں سے، کہ جو ظاہری اور باطنی طور پہ جو ہے وہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بالکل چھوڑتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ اور دین کے راستے پہ جمے۔ آپ کی باتوں سے مجھے یاد آ رہی تھی وہ آیت کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو دین پر آئے اور پھر اس وقت جم گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد تو پھر کرتے ہیں۔ یہ ودود ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مومنین کو چھوڑتے نہیں ہیں اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ اور اس سے میں ابھی مجھے ایک دم آپ سے بات کرتے ہوئے ذہن میں ایک اور چیز آئی کہ
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں نا کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہی محبت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ہم محبتوں کے لیے لوگوں کی نظر میں اہمیت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. تو کرنے کا جو کام ہے اصل میں وہ تو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں. وہ کام جسے بھی آپ نے بتایا، صبر، طہارت اور ان تمام چیزوں کا انتظام کریں جو اللہ رب العالمین کی محبت پا لینے کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح الرؤوف، یہ بھی محبت اور شفقت کے معنی میں آتا ہے نا. اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جب آپ نے اس نام کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں وہ سورہ بقرہ میں جو ذکر ہے تحویل قبلہ کے تحویل قبلہ کے وقت، بالکل جی، تحویل قبلہ کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کی اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں. بالکل. تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحابہ کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اب ہمارے جو پچھلے اعمال ہم کر چکے ہیں، نمازیں پڑھ چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ اب وفات پا چکے ہیں ان کے اعمال کا کیا ہوگا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت انداز میں تسکین کی، ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے اور ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے گا. بالکل. اور وہاں پر اسی آیت میں پھر یہ رؤوف کا لفظ بھی جو ہے اس میں مبارک ہے وہ استعمال کیا گیا. اور میں وہی دیکھ رہی تھی کہ یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ جو رأفت ہے، اللہ کی شفقت، دنیا میں تو عام ہے لیکن آخرت میں خاص طور پر اپنے ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو دنیا میں محنتیں کر کے، کوششیں کر کے، اللہ کی رضا پہ زندگی گزار کے اللہ سے ملیں گے انشاءاللہ. بالکل. آپ کی بات سے مجھے یہ بھی ایک ذہن میں خیال آیا کہ یہ ایک اچیو کرنے والا اسٹیٹ ہے. ہم نے اس تک پہنچنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار جو ہے وہ صرف دنیاوی معاملات سے نہیں ہے، آخرت سے بھی ہے. اگر ہم دنیا میں ان صفات کو اختیار کریں گے تو ہمارے سارے معاملات جو ہے سنور جائیں گے، لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے. بالکل. جزاک اللہ خیر کثیر. ناظرین، الحمدللہ اللہ الودود ہے، الرؤوف ہے، اور کن کے لیے ہے؟ جو اپنی جانیں اللہ کی خاطر کھپا دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا